پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں خاصی سرگرم تھی، نمبر گیمز پورے ہونے کے دعوے ہو رہے تھے اور آپ لوگوں کو یقین تھا کہ اگر آپ لوگ انوار الحق صاحب کو کہیں گے استعفیٰ ڈیمانڈ کریں گے وہ ڈر کر استعفیٰ دے دیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ تو اب آخر پیپلز پارٹی کے ذہن میں چل کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ایک کرائسس کو فیس کرنے جا رہی ہے، لہٰذا کسی جلد بازی میں نہیں، ہمارے پاس نمبر گیم بھی پورا ہے اور ہم نے یہ اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں گورنمنٹ بنائے گی اور انشاءاللہ بنائے گی۔ تو قائرہ صاحب، جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سچویشن خاصی چیلنجنگ ہے اور یہ موضوع کافی زیر بحث ہے کہ پیپلز پارٹی کو صرف 8 یا 6 ماہ کے لیے حکومت بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، کیونکہ نون لیگ آزاد کشمیر میں اپوزیشن سنبھالنے لگی ہے، تو 6-7 مہینوں میں آپ لوگ ایسا کیا کر لیں گے جو پچھلے دور حکومت میں ان لوگوں نے نہیں کیا؟ دیکھیے نا، جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 6 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پیپلز پارٹی کو تو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے نا۔ ہمارا تو کام ہی یہ ہے، ہمیں زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ 6 مہینے کی حکومت کے چیلنجز بڑے ہوتے ہیں اور 6 مہینے میں کوئی بڑا کام ڈیلیور کر لینا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر ملک کے چیلنجز بہت زیادہ بڑے ہوں اور مشکلات جو ہیں وہ ملک کے درپے ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی بین ہی یہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کر کے کھڑی ہے۔ اور آپ لوگوں پر ایک یہ بھی تنقید نون لیگ کے ساتھ ساتھ ان پر بھی آ رہی ہے، آپ لوگوں پر بھی آ رہی ہے کہ تبدیلی صرف اس لیے ہو رہی ہے تاکہ دونوں مل کر مشاورت سے آزاد کشمیر کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ تعینات کریں، تو پھر آگے جب انتخابات آئیں گے تو کچھ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہی سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ درست تنقید ہے؟ دیکھیے، تنقید تو جب جس کا حق ہے کریں، لیکن جو بھی چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا طریقہ کار ہے اسی کے طریقے سے بننا ہے نا۔ کسی کی خواہش، کسی کی وہ آئینی طریقہ کار، وہ اسلوب تو نہیں چینج ہو جائے گا، اس کا طریقہ کار ایک آئین میں دیا گیا ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت مسلم لیگ کی گورنمنٹ فیڈریشن میں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے بطور چیئرمین آف دی کشمیر کونسل یہ تقرری کرنی ہے، تو یہ تقرری انہوں نے کرنی ہے۔ یہ صرف کسی کی تنقید کی وجہ سے یہ کام تو نہیں روکا جا سکتا، یہ کسی اور کے ذمے تو نہیں لگایا جا سکتا، یہ تو آئین کے آئینی تقاضا ہے۔ باقی تنقید ہوتی رہتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس اور کچھ کہنے کو ہوتا نہیں رہتا، وہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو آج کل سر بازگشت ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہ شاید وہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کے پی میں فیصل کریم کنڈی کی جگہ شاید آفتاب شیرپاؤ کو لایا جا رہا ہے، ان دونوں میں کتنی صداقت موجود ہے؟ فیصل کریم کنڈی کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں ٹو سیٹسفیکشن آف دی لیڈرشپ اور پاکستان کے بہترین مفاد میں کر رہے ہیں، کیوں فیصلہ کرنا ہے؟ یعنی کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کو نہیں لایا جا رہا؟ وہاں پہ اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اب پی ٹی آئی کی خواہش پوری کرتے ہوئے ان کو کرنا ہے۔ بالکل صحیح سر، پیپلز پارٹی کا فیصلہ پارٹی ان کو مقرر۔ بالکل ٹھیک سر، ایک آخری سوال، جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے اور اس میں وہ تمام شامل ہیں شکیں جو 26ویں ترمیم کے وقت نکالی گئی تھی، آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے اس پر؟ 27ویں ترمیم کا کوئی مسودہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں ہے، نہ حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی بات شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا قائرہ صاحب، آپ کے وقت کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی میرے ساتھ موجود ہے، تو کیٹیگوریکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کوئی مسودہ زیر غور نہیں ہے 27ویں ترمیم کا، اور نہ ہی ابھی کوئی ایسا ارادہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے یا واقعی کچھ اگلا ہفتہ جو ہے وہ ہمیں ترمیم کی بازگشت پھر سے سنائی دیتی ہے۔